بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 3 ایسے خواب کے بارے میں جو صرف اسی شخص کو آتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ 3 خواب کون سے ہیں اور ان خواب کی تعبیر کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، کیا پتہ یہ خواب آپ کو بھی آتے ہوں اور آپ کو اس کی تعبیر کے بارے میں پتہ نہیں ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوست احبابوں میں ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستوں، یہ 3 خواب جس آدمی کو آتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد نیک اور تقوی گزار مومن بندہ ہے۔ سب سے پہلا خواب جس کی ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم نیند کی حالت میں ہوں اور خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عنقریب عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ آسمان کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک خواب آپ کو آتا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جانا یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی کہ آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا خواب ہے۔ آپ کی بچی ہوئی زندگی بہت ہی خوبصورت گزرنے والی ہے۔ خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی اسلام کے طریقوں پر چلے گی، اور اسلامی طریقوں سے خوبصورت زندگی بسر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ جس آدمی کو جوانی کی حالت میں یہ خواب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ تو یہ خواب جس کو آتا ہے کہ اگر وہ دیکھے وہ اپنے خواب میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمت برسانے والا ہے۔ دوستو، اب دوسرے خواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کون سا دوسرا خواب ہے جسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر بے شمار رحمت برسانے والا ہے۔ تو دوسرا خواب کون سا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ خواب کی حالت میں ہوں اور نہا رہے ہوں تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ عموماً جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری غلاظت یعنی گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تب دوستو آپ کو بہت تازہ محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بہت ہی اچھا بھی نکلتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھو کہ آپ نہا رہے ہو تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کے آنے والے دنوں سے بد عملی ختم کر رہا ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں میں آپ جو بھی غلط کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے گا۔ آپ کے ذہن میں جو غلط خیال آئیں گے وہ ختم کر رہا ہے اور دھیرے دھیرے آپ اعلیٰ مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر ایک اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ اعلیٰ مرتبے پر جانے والے ہیں، آپ کی شان و شوکت بڑھنے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ خواب جوانی میں آتی ہے کہ جس پر آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ اچھے طریقے سے ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں، یعنی آپ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ دوستو یہ خواب آپ کے بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ جانا
اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے جو عمل ہیں ان کو پسند فرمایا ہے۔ آپ کی جو باقی زندگی ہے اس میں اللہ آپ کی زندگی ہر قسم کی بد عملی سے دور رکھے گا۔ پیارے دوستو، تیسرا خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اپنے خواب میں کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہوں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب ان بندوں کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، یہ خواب ان کو آتے ہیں جو بندگی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کے دعا مانگتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یوں خواب دکھاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، خوش ہے اور ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور وہ لگاتار کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو یا اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے پر گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، اگر یہ 3 خواب آپ کو آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اگر آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، شہرت، دولت آپ کو ملنے والی ہے، آپ کے قدموں میں آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی خواب آپ کو نہیں آیا تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد عمل کرنے سے بچائے رکھے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔